السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ میں آج کی خبریں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ خالد لودھی جنرل جو ہے ٹرائی کر رہا تھا ریٹائرڈ سیٹلمنٹ کا، تو وہ عمران خان نہیں۔ او بھائی کیا عمران خان نے ماننا؟ آپ میرا تھم نیل دیکھ رہے ہیں کہ جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان نے جتنی تکلیفیں برداشت کرنی تھی کر لی ہیں، اب اس کو کیا آپ یہ بھگتے چلائیں اقتدار، IMF کی ڈیل، بجٹ، یہ ساری حرام زادگیاں آپ اپنے دیکھیں۔ ایڈمنسٹریشن اتنا خالہ جی کا باڑا نہیں ہوتا ہے، یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں گاڑا شانڈا، کیونکہ ان کو فوج نے چوڑا کیا ہوا ہے، فوج ہیڈ لیس ہے، فوج کے اپنے انٹرسٹ صرف پیسہ بنانے کے ہیں حرام زادوں کے۔ وہ جنرل عزیز وہ لاہور کا یہ کور کمانڈر ہوتا تھا، میں اسے کنفیوز کر رہا تھا پرانے جنرل عزیز کے ساتھ جو مشرف کے وقت تھا۔ دیکھیں ان کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، 7 لاکھ 8 لاکھ، ادھر لوگ مر رہے ہیں۔ ایک عمران خان کے PTI کے سیکیورٹی کا وہ ہیڈ ہوتا تھا جب عمران خان جیل جانے سے پہلے تک، تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے پہ بڑا پریشر رہا کہ عمران خان کو قتل کیا جائے، ہم کینیڈا سیٹل کر دیں گے، امریکہ سیٹل کر دیں گے۔ تو کہتا ہے میں نے نہیں، آئی ڈینٹ ایگری، اینڈ یہ میں کنونس بھی نہیں تھا، اور یہ اللہ توبہ، میں ایک وہ عمران خان کو ولی اللہ سمجھتا ہے، تو وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بیچارہ کوئی بیک ڈور سے بھاگ بھوگ کے ادھر امریکہ آ گیا۔ ادھر اس نے یہ شہباز گل وغیرہ ان سے رابطہ کیا، یہ کہتا ہے مجھے سر کہتے ہوتے تھے، پھر انہوں نے فون اٹھانے بند کر دیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اسی طرح باقی جیسے میں نے وہ فیملی بتائی تھی جو بیچاری ابھی بھی نیو جرسی اسٹک ہے ایک ہوٹل میں، PTI کے فالوور ہونا اور PTI کو فنڈ کرنا صرف ان کا کرائم ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اور کہاں یہ کٹے حرام زادے، میں آپ کو بتاؤں، میرا بیٹا کوئی 1.5-2 لاکھ ڈالر سال کی تنخواہ لیتا ہے، پروفیشنل ٹاپ کلاس انجینئر، MBA اینڈ میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیکسز بہت ہیں، اس سے بھی زیادہ یہ دیکھیں 17 لاکھ جنرل، وہ بلے جنرل کی حرام زادے کی MRO دینے کے لیے 17 لاکھ پہ چیئرمین نیب رکھا، 8 لاکھ پہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ایک جرنیل گانڈے حرام زادے کو بنایا تاکہ وہ فوج کی محبت، وہ پوچھے کہ منیرہ مستری کب پیدا ہوئے تھے، فوج سے آپ کو کتنی محبت ہے۔ اسے کہتے ہوتے ہیں کنٹرول کرنا پورے سسٹم کو۔ آپ کی جنگ فوج سے ہے، نیور فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ اور یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم میں یہ پاسبلٹی ہے کہ نیشنل سٹیٹس میں فوج در اندازی کرے، بٹ ناٹ ان کمیونسٹ سسٹمز۔ آپ دیکھیں کہ کمیونسٹ پارٹی کے جو ٹیئرز ہیں ان میں غالباً ایک ڈپٹی چیئرمین کے کافی سارے ہیں، ایک ڈپٹی چیئرمین سے یہ پوسٹنگ ساری ہوتی ہیں، اور ڈیسیژن فوج کے سارے نان ملٹری بندہ لے رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک خبر پڑھی ماسکو کی کہ جنرل کہ پیوٹن نے ایک ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو کرپشن میں بلینز آف ڈالر کی، وہ کنسٹرکشن کا ذمہ دار تھا، یوکرائن کی وار ہو رہی ہے اور کرپشن میں 15 سال سزا سنائی گئی اسے، اور اسے پکڑا گیا ہے اور اس کا برا حال کیا جائے گا۔ دس از ہاؤ دا سول پولیٹیکل سیٹ اپس ڈیل ود، جو انفارچونیٹلی کل کا میرا تھیم تھا، عمران خان نہیں کر سکا تھا۔ عمران خان کو باجوے کو پٹا ڈالنا چاہیے تھا۔ عمران خان ایکسیپٹڈ فوج ایز اے ریالٹی، فوج ٹوئے میں پرائم منسٹر کے ڈنڈا دینا ایز اے ریالٹی وچ واز رانگ۔ This has to be reversed. This has to be reversed either by a revolution or in case Imran comes out, maybe he reverses it. But without revolt, without rebellion, without qatl و gharat, without خون خرابہ، it's impossible کہ یہ حرام زادی مادر چود سور 7 لاکھ فوج آرام سے یہ سرنڈر کر دے۔ یہ تماشا لگایا ہوا ہے جوڈیشری کے گرد۔ ان کے ٹاؤٹ حسن ایوب کہتا ہے کہ پوری دنیا میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، اس میں کمال ہے۔ یار میں جو امریکہ کے خلاف بھی بولتا ہوں ایٹ ٹائمز، امریکی گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف،
پیلسٹینینز کو سپورٹ کرتا ہوں، مجھے تو بڑے آرام سے سٹیزن شپ مل گئی، مجھے تو کبھی اٹھایا نہیں گیا، مجھے تو کچھ نہیں کیا گیا فرام لینڈ آف فری امریکہ کو جیسے کہتے ہیں۔ جناب یہ پولیٹیکل لیڈرز کا قصور ہے۔ میں آپ کو پھر بتاؤں، وائی پیوٹن اینڈ زی از سکسیڈنگ، وائی اردگن از سکسیڈنگ، کیونکہ انہوں نے پٹا ڈالا ہوا ہے ان کتے حرامیوں کو۔ کسی پولیٹیکل لیڈر کو ان کتے حرام زادوں کو پٹا ڈالنا ہوگا۔ وہ پولیٹیکل لیڈر انقلاب کے تھرو آئے، ریوولٹ اور ریبیل کے تھرو آئے، یا وہ عمران خان کی طرح اگر کوئی مطلب پریشر زیادہ بڑھتا ہے، جیسے کہ اس کی جوڈیشری کی ایکسٹینشن مطیع اللہ جان آج کہہ رہا تھا کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، لگتا ہے کہ اب ججوں کی موومنٹ اس کو منیر مصری سور اور اس کو ہٹائے گی، جس طرح وکیلوں کی موومنٹ جسٹس افتخار دلے کو لائی اور سارا مشرف کو چھٹی کروائی، تو منیر مصری کی سور کی شاید ججوں کی موومنٹ۔ ہم انسان ہی نہیں ہیں، ہماری کوئی ہیومن ویلیوز نہیں ہے۔ مجھے دکھ ہوا یہ سن کے کہ کیسے وہ بندہ بیچارہ اتنی عظیم اس نے قربانی دی کہ اس کو کہا گیا تجھے سیٹل کر دیں گے، ہی ڈنٹ ایگری، اور آج ادھر شہباز گل کوئی حرام زادہ کوئی بھی نہیں اسے پوچھ رہا ہے۔ میرے جیسے لوگ بیچارے، ہم لوگ وی آر ہیلپنگ دیم آؤٹ۔ سو لہٰذا یہ بہت عجیب و غریب قسم کے، پریشان کن قسم کے حالات ہیں پاکستان کے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی انسانی قدروں کو پہچانتے ہی نہیں۔ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس امریکہ میں آئی، ٹھیک ہے نا جی، اب آپ دیکھیں امریکہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کیا کر لیا، تباہی و بربادی شروع ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی کا پچھلے دنوں نیو یارک ٹائمز میں فرنٹ پیج میں تھا کہ جناب صاحب وہ اپنا کسی پارٹی میں گئی، تو بعد میں اس پہ دیکھا ڈفرینٹ انٹرنیٹ کے یہ جو سوشل میڈیا ایپس پہ کہ اس کی ننگی تصویریں چل رہی تھی، جسٹ بیکاز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کہ ادھر اس کی فوٹوگرافس کپڑوں میں لی گئیں، پھر اس پہ ننگی فوٹوگرافس چلائی گئیں۔ دس از ویری بیڈ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول روئن the country, the world will reverse back to tribal settings۔ اور میں بہت کہتا ہوں کہ آپ اپنی زرعی زمینیں نہ بیچیں، ایک ایکڑ سے آرگینک فارمنگ سے انقلاب آ سکتا ہے، کم پانی یوز ہو، نیچرل ریسورسز ڈپلیٹ کر رہی ہیں۔ ابھی یہ جو پیسے والے ہیں یہ کس طرح بوریوں میں پیسے بھر کے دبئی لے جاتے ہیں۔ ایک اور آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ لنڈن سے 2-3 سوٹ کیس عورتیں 8-10 لاکھ ڈالر کے جا کے دبئی لے جاتی ہیں، دبئی چیکنگ نہیں ہوتی ہیں، دبئی ٹیکس فری ہے، تو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ اس طرح کی منی لانڈرنگ آرمی ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کرتی ہے ڈالروں کی۔ اسی طرح کی منی لانڈرنگ آصف زرداری، نواز گانڈا کرتے ہیں۔ وہ جو مقصود چپڑاسی والا تھا نا پیسہ، وہ جو آ رہا تھا ادھر سے، وہ اسی طرح کی منی لانڈرنگ تھی، دبئی لے جایا گیا تھا اور پھر وہ واپس لایا گیا ان اکاؤنٹس میں۔ دیکھیں اندازہ لگائیں، بہت یہ پریشانی کا عالم ہے کہ آپ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، چیزیں آپ کو مل نہیں رہی، بجلی، گیس، گرمیاں آ رہی ہیں، بچوں کی تعلیم بڑی ناقص ہے۔ وہ ایک داڑھی والا لگا دیا جناب صاحب، وہ جس نے ہر فتنہ گیری پی ٹی آئی کے خلاف جس نے کی، کور کمانڈر نے کی، اس کو جناب صاحب انہوں نے پنجاب پبلک سروس کے میں ایک جرنیل کو اکاؤنٹیبلٹی کا سارا فراڈ، دھوکے دہی اور کرپٹ، کتنا پاکستان سے پیسہ جانا آسان ہے کہ یو ڈو جسٹ ہیو اے لنک ود ISI پیپل۔ کیوں آج دبئی میں بلینز آف ڈالرز پاکستانیوں کے اسٹیشڈ ہیں؟ ذرا یہ چیک کریں نا، لسٹیں بنائیں نا، سارا پاکستان کا قرضہ ان پیسوں سے اتر سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے یہی باجوہ کے وقت میں وہ طارق باجوہ نے کہا تھا کہ وہ سوئس اکاؤنٹس میں اتنا پیسہ پڑا ہے، فلاں جگہ اتنا پیسہ پڑا ہے۔ نہیں، ہمت ہی نہیں، انہوں نے تو NRO دینے ہیں، انہوں نے تو کہنا ہے آپ اور فراڈ کریں۔ مریم نانی کی وہ پوتیاں نونیاں، کیا پوتی تو کیا نواسیاں نموسیاں، وہ دلے، کتے، ریلے، پیلے، ٹولے، میلے بچے جو ہیں وہ اب آپ پہ کریں گے۔ یار آپ ویسے ڈیزرو کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم جیسوں کا جگرا تھا، ان کی ٹوئی ماری تھی پاکستان میں بھی اور ادھر بھی
پوری تنے تنہا ان کی ٹوئی مار رہے ہیں. کوئی سٹیک نہیں میرا پاکستان میں. پھر بھی میں کہتا ہوں پاکستان میرے ماں باپ کا کریشن میں بڑی قربانیاں ہیں. میں نے 20 ایئر سیو کی ہے. چلو یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کسی طرح خدمت ہو جائے. کوئی ادھر جانے کا شوق نہیں ہے, کوئی وزارتیں وزورتیں میرا کسی سیاسی جماعت سے. میں پی ٹی آئی میں ہوں بھی نہیں, اکثر عمران کو تنقید کرتا رہا, پی ٹی آئی کے بندوں کو سنبھال رہا ہوں. ٹھیک ہے, ادھر ایک ڈاکٹر عامر بیگ ہے, اس کو کہا وہ پی ٹی آئی کا چیمپئن بنا ہوا پھر رہا ہے, وہ آگے رستہ دکھا رہا ہے اس بندے کو. ہاں جی ادھر دیکھ لیں. ادھر انسانیت ختم ہو گئی ہے. ہم کتے بلے جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے